بسم اللہ الرحمن السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 بار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا تذکرہ قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا، غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ ہمارے لیے اس لیے نمونہ قرار دیا، آنے والے دور میں مسلمانوں پر ایسے حالات پیش آئیں گے جو حالات ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئے، تو ایسے موقع پہ ابراہیم جس مشن پر قائم رہے، ابراہیم علیہ السلام کی جیسی زندگی رہی ویسی زندگی یہ بھی اپنائیں۔ عراق کا معاشرہ یہ چاہتا تھا سورج، چاند، ستاروں کی پرستش ہو اور دیگر ساری چیزوں کی پوجا پاٹ ہو۔ عراق کا معاشرہ یہ چاہتا تھا۔ اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی کر رہا ہے، کوئی اور چیز کی کر رہا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام مبانگ دہل، سورج، چاند، ستارہ، ان ساری چیزوں کی جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس کے رد میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوت اور دلیل سے اس کا بہترین انداز سے جواب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بیش بہا درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ آلہ وبارک وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ-نشین ماں و بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 اور صحیح مسلم سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حیات ابراہیمی اور موجودہ حالات، اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ لوگو، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے ساتھیوں میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر رسول تھے۔ انبیاء اور رسولوں کی فہرست میں انہیں بڑا امتیازی مقام حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست کے لقب سے ملقب۔ اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل دوست بنایا۔ اس سے بڑا شرف مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک یادگار عمل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پسند کیا، اس طرح قبول کیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اسلام کا ایک شعار بنا دیا۔ قربانی رہتی دنیا تک یہ سنت ہے اور اسلام کا ایک شعار ہے۔ مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ لوگوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین سبق ہے،
بہترین نمونہ ہے۔ اور ایک اور فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم اللہ تعالی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ ہمارے نبی کو کہا، اے نبی آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی وحی بھیجی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ تو آخری نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی دن سب سے پہلے ہمارے نبی کی قبر پھٹے گی، ہمارے نبی کل قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھیں گے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو۔ سوال یہ ہے ملت کسے کہتے ہیں؟ ملت ایسا دین جو اللہ کسی نبی کے ذریعے لوگوں کے لیے ضروری قرار دے، لوگوں کے اوپر فرض قرار دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا حکم اللہ ہمارے نبی کو کہا، اور اللہ ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ نمونہ قرار دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ۔ بھائیو، عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کو تازہ کرتے ہیں، اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے دیگر اوصاف، ابراہیم علیہ السلام کے دیگر کمالات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کیا تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کیا تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے کمالات کیا تھے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو ایک بلند مقام، ایک اونچا مرتبہ، ایک مقام اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے جتنے مضامین کو اللہ نے قرآن حکیم میں بیان کیا، اس کا تعلق ایمانیہ سے ہو، اس کا تعلق اخلاق سے ہو، اس کا تعلق عملی زندگی سے ہو، یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ قرآن، اس میں اللہ رب العالمین نے کئی پیغمبروں کے واقعات کو بیان۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے کے دوران آپ کو کئی ایک نبیوں کے آپ کو واقعات ملیں گے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العالمین مختلف دور میں لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ جو مبعوث کیا، پیغمبروں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر رہی، 1 لاکھ سے زائد اللہ نے نبی اور پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا، اور ان میں بعض پیغمبر ایسے ہیں، چند پیغمبروں کے واقعات قرآن میں آئے، اور ان میں بعض ایسے پیغمبر ہیں جن کا تفصیلی واقعہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ تفصیل سے جن پیغمبروں کے واقعات ملتے ہیں، ان میں ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن حکیم میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 69 بار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا تذکرہ قرآن حکیم میں جو بیان فرمایا، غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ،
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ ہمارے لیے اس لیے نمونہ قرار دیا، آنے والے دور میں مسلمانوں پر ایسے حالات پیش آئیں گے جو حالات ابراہیم علیہ السلام پر پیش آئے، تو ایسے موقع پہ ابراہیم جس مشن پر قائم رہے، ابراہیم علیہ السلام کی جیسی زندگی رہی ویسی زندگی یہ بھی اپنائیں۔ عراق کا معاشرہ یہ چاہتا تھا سورج، چاند، ستاروں کی پرستش ہو اور دیگر ساری چیزوں کی پوجا پاٹ ہو۔ عراق کا معاشرہ یہ چاہتا تھا، اس معاشرے میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی کر رہا ہے، کوئی اور چیز کی کر رہا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام مبانگ دہل، سورج، چاند، ستارہ، ان ساری چیزوں کی جو پوجا پاٹ ہو رہی ہے اس کے رد میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوت اور دلیل سے اس کا بہترین انداز سے جواب۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو دیکھتے ہیں، قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں اپنے والد محترم کو، ابا جان بت بنا رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو توحید کا پیغام دیے، قوم کے سامنے توحید کا پیغام دیے۔ کیا کرے لوگ؟ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بالآخر لوگوں نے پہلا پلان یہ بنایا، ہمارے معبودوں کے خلاف ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا ڈالیں گے۔ پہلی پلاننگ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلانے کی، لیکن اللہ کا معاون ہے، اللہ کا مددگار ہے، اللہ باطل قوتوں کو اللہ ناکام کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا، بیٹے ابراہیم اگر تو ہمارے معبودوں کے خلاف اگر بولنے سے باز نہ آیا، ہمارے معبودوں سے اگر تو روگردانی کرے گا، لأرجمنک، بیٹا ابراہیم پتھروں سے مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا، واہجرنی ملیا، جائے ایک مدت دراز تک تو مجھ سے الگ ہی ہو جا۔ باپ کی طرف سے بھی بات، قوم کی طرف سے بھی ایسی پلانے، اور آج ہو بہو جو دور، جو آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ پیش آئی، اور آج ہو بہو آج مسلمانوں پہ یہی حالات پیش آئے ہیں۔ آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لو، ہر طرف مسلمانوں سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بجائے آپ قوم کے جو بنائی ہوئی جو دستور قوانین ہیں اس پہ آپ عمل کرو۔ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر آپ عمل نہیں کریں گے، مغربی تہذیب کو آپ اپنائیں گے، نہ جانے کیسے کیسے واہیات خرافات آج بالکل پھیلائے جا رہے ہیں۔ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں آج مسلمانوں کو کس کس انداز سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، کس انداز سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ پریشانی ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت رب کی ذات، رب کی وحدانیت پر قائم رہے، ڈٹے رہے، اور آج کے مسلمان کو بھی یہی اس کا حل ہے کہ اے مسلمانوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہیں گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ نے ایک شرط رکھی، اگر ایمان والے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، یہ ہماری پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، ہمارے ہاتھ کسی اور کے سامنے پھیلائے جائے، ہماری پیشانیاں کسی اور جگہ اگر ہمارے ماتھے اگر جھکتے ہیں اللہ ناراض ہوگا، اللہ کی مار پڑے گی۔ بھائیو آج ایک اپیل کی جا رہی ہے، اعلان ہے، مسلمان جائے، مسلمان نکل جائے تو قبرستان جائے یا پڑوسی ملک جائے،
ساری باتیں لوگ سن رہے ہیں اور کچھ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کہ آخر ان حالات میں ہم کیا کریں، ایسے دور میں ہم کیا کریں۔ بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آزمائشیں ایسی تکلیفیں نہیں آئی؟ ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے آپ ہجرت کر کے ملک شام جانے کے لیے جب آپ ہجرت کر رہے ہیں تو ہجرت کے دوران ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے گزر رہے تھے، آپ کا گزر جب مصر سے ہوا، وہاں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے زیادتی کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد سے وہ فتنہ ٹل ہی گیا۔ کیا آزمائش ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آئی؟ اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میری نماز، میری عبادتیں، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، میں جی رہا ہوں اللہ کے لیے، میں مروں گا بھی تو اللہ کے لیے۔ آج ایسا ایمان ہمارے اندر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یکسو ہو کر اس ذات کی طرف میں اپنا چہرہ پھیر لیا جو ذات آسمانوں کو پیدا کی، جو ذات زمین کو پیدا کی، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے سامنے وقتیہ طور پہ ابراہیم علیہ السلام ستارے کو بھی دیکھ کے بولے رب، چاند کو دیکھ کے بولے رب، سورج کو دیکھ کر بولے رب۔ جب غروب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام بولے ڈوبنے والے، یہ غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، اس کو میں خدا نہیں مانتا، یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ آج لوگوں میں اللہ کی معرفت نہیں، آج ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے، آج ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ سے ہر طریقے سے ہر طرف سے مصیبتیں، پریشانیاں کی مصیبتیں گھیری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ایک پیغام ہمیں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا۔ جہاں ہم قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کا یادگار عمل ہے، اتنا ہی نہیں ان کی زندگی اللہ ہمارے نمونہ بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو، لوگوں کو رب کا تعارف کرایا، تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارا رب، تمہارا پروردگار وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان کو جو پیدا کیا، زمین کو جو جس ذات نے پیدا کی وہ تمہارا رب، وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موت و حیات اس کا مالک اللہ ہے۔ کیا موت سے مرنا ہے، کیا زندگی کی آزمائش الجھنا ہے۔ یہ زندگی میں آزمائش اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، اللہ خیر سے بھی آزمائے گا، اللہ شر سے بھی آزمائے گا، اللہ آزمائے گا کہ میرا بندہ ایمان پہ کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی مصیبتیں پریشانیوں کے بغیر اللہ ان کو کامیابی دیتا تھا نا۔ ساری جو آزمائش ہے، یہ ابتلا جو آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر آئی، وہ اللہ کی طرف سے ایک اصول ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ہم پوری طرح کھڑے اترنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا شفا دینے والی ذات اللہ ہے۔ آج ہم شفا کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میری طبیعت خراب ہوتے، بیمار ہوتا تو مجھے شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی سبق ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے جب بھی قسم کھانا ہے صرف اللہ کی قسم کھانا۔ آج دیکھو دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بڑے کی قسم، پیر کی قسم، فلاں مرشد کی قسم، فلاں اور کی قسم، نہ جانے
اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھایا اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے، ان کی زندگی سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کو دیکھا، سب لوگ بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، سوچا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایک اچھا علاج ہی کرنا ہے، اچھا علاج ہی کرنا ہے۔ قسم کھا لی ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کی قسم تمہارے ان بتوں کا میں ایک اچھی طریقے سے اس کا انتخاب ہی لوں۔ لوگ ایک میلے کے طور پر سب لوگ بستی چھوڑ کے چلے گئے، کھلاڑی لے لے ابراہیم علیہ السلام پورے بتوں کا پوسٹ مارٹم کر دیا، سب بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیے، سیکنا چور کر دیے، ایک بڑے بت کو رکھ دیے، اس کے کلاڑی لٹکا دیا۔ سب لوگ واپس لوٹے، کیا ہمارے معبود سب مرے ہوئے ہیں نا، سب ٹوٹے پھوٹے ہیں، کون کرے؟ ہم نے سنا ایک نوجوان تھا، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اے نوجوانوں، آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ اے نوجوانوں، آج ہماری کس کی محبت میں زندگی گزر رہی ہے؟ وہ ابراہیم ایک نوجوان تھے، اللہ کی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری، رب کو خوش کرنے کے لیے باطل معبودوں کا انہوں نے پوسٹ مارٹم ہی کر دیا۔ اللہ کی قسم ہے، رب کی توحید پہ چلے جائیں۔ یہ جتنی مصیبتیں آزمائشیں آج آئی ہوئی ہیں، گھبرانے کی بات، ڈرنا ہی نہیں۔ اللہ فرمایا ولا تہینوا ولا ڈرو مت، غمزدہ مت ہو، وانتم الاعلون، تم ہی بلند رہیں گے، تمہاری کامیابی رہے گی، شرط ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان والے ہیں تو کامیابی ہے، اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہر انسان کو موت آتی، مرنا ہے، مرنا ہے۔ اچھا انسان چلتے پھرتے انتقال ہو جاتا ہے۔ کل عشاء کے بعد اطلاع ملی، حافظ یعقوب صاحب آج جمعے کا خطبہ تھا حیدرآباد کی مسجد میں، ان کا جمعے کا خطبہ تھا، اشتہار میں بعد ان کا نام پڑا، لیکن آج ان کی جنازے کی نماز۔ ایک نوجوان عالم دین، ایک نوجوان حافظ قرآن، موت پتہ نہیں کس کی موت کب ہے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کے موت اس حال میں آئے وہ جانتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اللہ ہی عبادت کی مستحق ہے، اللہ ہی ہمارا معبود حقیقی ہے۔ اگر اس کا ایمان ہے، اس حال میں اگر مر گیا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آخری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈھیر ساری دعائیں فرمائیں۔ دعاؤں کی ضرورت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، مصیبتوں پریشانی سے بچنے کے لیے دعا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جنگ بدر شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ زاری سے کیسے آپ نے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ کامیابی دی۔ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ میرے والدین کو بخش دے، اللہ مومنوں کو بخش دے، اللہ اس دن تو معاف کر جس دن اللہ تو ساری انسانیت کو کھڑا کرے۔ بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے آج کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اگر ہم اپنائیں گے، جتنی مصیبتیں پریشانیاں سب اپنے آپ ہٹ جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے معلوم؟ اللہ سے تعلق۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے توحید پر قائم تھے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پر قائم تھے۔ آپ توحید کے امام ہیں، آپ امام الموحدین ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک نہیں کرے، کبھی شرک نہیں کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم توحید پر رہیں، ایمان پر جمے رہیں، اور شرک کی کبھی قریب نہیں جائیں۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بیزار ہیں، جب تک تم ان بتوں کی پوجا پاٹ سے اسے باز نہیں آؤ گے۔ شرک سے انسان کو بچنے کی ضرورت، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کیا ہمیں توحید پرست ہوں گی نہیں، کہیں کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے فوراً چھوڑ دیں، عقیدے پر جمے رہیں، توحید پر جمے رہیں، زندگی میں کبھی شرک کے قریب نہ جائیں۔ اسی
زندگی میں اس دنیا میں انسان کے لیے کامیابی ہے اور مرنے کے بعد اس انسان کے لیے کامیابی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اسوہ ابراہیمی کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ جو موحد مرحومین اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب فرما دے. اے اللہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں, یہ ناگفتے ہوئے ہیں. اللہ بہت پریشانی ہے, اللہ تو بہتر جانتا ہے. اللہ آن کی آن میں اللہ ان ساری پریشانی کی مصیبتوں کو اللہ تو دور فرما دے. اللہ راحت کی زندگی اللہ میں نصیب فرما. اللہ سکون کی زندگی اللہ میں نصیب فرما. اللہ خوشحالی کی زندگی اللہ میں نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر. مسجد آمینہ علیم الدین کے چینل سے دینی دعوتی و اصلاحی کام کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں, کیونکہ دین اسلام کی دعوت دینا یقیناً بہت اہم ذمہ داری ہے. اسی سے دین کی بقا ہے اور اسی سے امت مسلمہ کا قرار ہے. مسجد آمینہ علیم الدین کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. جزاکم اللہ خیرا.